آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا۔ اس دن ان میں سے 2 شاگرد اماؤس نامی ایک گاؤں کی طرف جا رہے تھے جو یروشلم سے تقریباً 60 گلوہ دور ہے، اور ان سب باتوں کی بابت جو واقعہ ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو یسوع نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا اور ان کی آنکھیں بند کی گئی تاکہ اس کو نہ پہچانیں۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم راہ میں کرتے جاتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے رہے، اور ان میں سے کلوپا نامی نے جواب میں اس سے کہا، کیا یروشلم میں تو اکیلا ہی مسافر ہے اور فقط تو ان باتوں سے نا واقف ہے جو ان دنوں اس میں واقع ہوئی ہیں؟ اس نے ان سے کہا، کون سی باتیں؟ انہوں نے اسے کہا، یسوع ناصری کی بابت جو نبی مرد تھا اور خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں صاحب قدرت تھا، جسے سردار کاہنوں اور ہمارے سرداروں نے قتل کے حوالے کیا اور مصلوب کیا، مگر ہمیں تو امید تھی کہ یہی اسرائیل کو مخلصی دے گا۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ ان واقعات کو آج 3 دن ہوا ہے، اور ہم میں سے چند عورتوں نے ہم کو حیران کر دیا۔ وہ تڑکے قبر پر گئیں اور اس لاش کو نہ پا کر آئیں اور بولی کہ جیسے ہم نے فرشتوں کی رویت دیکھی ہے جو کہتے تھے کہ وہ زندہ ہے، اور بعض نے ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر جا کر جیسا ان عورتوں سے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا۔ تب اس نے ان سے کہا، اے نافہمو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا ضرور نہ تھا کہ المسیح یہ دکھ اٹھائے اور اسی طرح اپنے جلال میں داخل ہو، اور تورات موسیٰ اور صحائف انبیاء سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں انہیں سمجھا دی۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں وہ جاتے تھے، اور اس کے اعتبار سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ گویا آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تب انہوں نے اس سے یہ کہا اور اصرار کر کے روکا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہونے لگی ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے۔ پس وہ اندر گیا اور ان کے ساتھ رہا، اور ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا۔ اس نے برکت لے کر روٹی توڑی اور ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا۔ وہ ان کی نظروں سے غائب ہو گیا، اور انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ براہ میں باتیں کرتا اور ہمارے نوشتوں کو منکشف کرتا تھا تو کیا ہمارے دل پرجوش نہ ہوئے؟ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو واپس گئے، اور ان 11 کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ اکٹھا پایا۔ وہ کہہ ہی رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھا ہے، اور شمعون کو دکھائی دیا۔ تب انہوں نے سب کچھ بیان کیا کہ کیا ہوا اور کیوں کر انہوں نے روٹی توڑتے وقت اسے پہچانا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ آئے عزیز و چند لمحات کی خاموشی میں ہم آج کے اتوار کی روحانیت پر اور اس لمحہ پر غور کریں گے کہ خدا آج کے کلام کے ذریعے سے کس طرح ہماری زندگیوں میں امید کا پیغام لے کر آیا ہے۔ جناب باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، جیسا کہ تعارف میں بتایا گیا
کہ ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ پاشکا کے تیسرے اتوار کی عبادت میں شامل ہیں۔ تو پاشکا کا مطلب کیا ہے؟ غلامی سے آزادی، تاریکی سے روشنی کا سفر۔ اور یسوع کی موت یقیناً شاگردوں کے لیے نا امیدی اور غلامی واپس لے آئی تھی، لیکن جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح طرح طرح، کبھی مالی کی صورت میں، کبھی مسافر کی صورت میں، کبھی مچھیرے کی صورت میں، اور کبھی بند دروازوں سے آ کر انہیں سلامتی دیتا ہے، ان کے ایمان کی پرورش کرتا ہے، ان کے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ آج ایک واقعے پر غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح صحائف موسیٰ اور تورات انبیاء اور صحائف موسیٰ، تورات یعنی دو کتابیں، کلام مقدس میں دو کتابوں سے مطلب دو دوار ہیں۔ تورات میں 5 کتابیں ہیں، صحائف انبیاء 14 ہیں۔ تو بیٹھ کر ان کی استاد ہوتے ہوئے تربیت کرتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے کہ کیا یہ ممکن نہ تھا، یہ ہونا ضرور تھا کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے فدیہ دے، ہماری خاطر اپنی جان دے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یعنی کوئی بھی بات جو ہے وہ رائے گاہ نہیں یا بغیر مطلب کے نہیں ہے۔ اور جو دوسری پہلی تلاوت ہے وہ رسولوں کے اعمال سے ہے، انگلش میں سے ایکٹس آف دی اپوسٹل کہتے ہیں، کہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد کس طرح سے رسولوں نے منادی کی، طرح بہ طرح، سینہ بہ سینہ، روڈز پر سمندر کے ذریعے سفر کر کے غیر قوموں کو بشارت دی اور انہیں مسیح کی طرف لے کر آئے۔ یہی رسولوں کے اعمال ہیں۔ اور وہ کوئی عام مچھیرے نہیں تھے، وہ کوئی ان پڑھ لوگ نہیں تھے، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے ان کی تربیت کی ایک عظیم استاد ہوتے ہوئے۔ وہ شیروں کی مانند تھے جو موت سے نہیں تھے ڈرتے، کوئی عام بندے نہیں تھے، وہ طوفانوں سے لڑنا جانتے تھے، وہ اپنا روزگار، اپنے جال درست کرنا، مچھلیاں پکڑنا، موسم کی شدتوں سے واقف تھے۔ اس لیے وہ کلیسیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب جب ان کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا وہ انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ آپ رسولوں کی زندگی دیکھ لیں، ہر رسول کی دردناک موت ہے، کسی کی آسان موت نہیں، بلکہ ہر ایک نے مسیحیت میں اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ اسی طرح سے نبیوں کے بعد کاہن آئے، کاہنوں کے بعد سب لوگ آئے، تاکہ نجات کا سفر جاری و ساری رہے۔ اور ہم سب بھی بلائے گئے ہیں کہ ہم اپنا وقت نہیں بلکہ اپنی جان مسیح کو دیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے نہ ختم ہونے والی زندگی، کراؤن آف لائف، جو آسمان پر انتظار کر رہا ہے ہمارے لیے۔ اور ہم نے تہیا کرنا ہے کہ ہم نے مسیح کو 1-2 گھنٹہ نہیں بلکہ مسیح کو اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرنا ہے، کیونکہ اس نے ہماری خاطر اپنی جان کو دیا، وہ ہماری خاطر برہ بن کر خود قربان ہو گیا۔ یعنی ہم ان لوگوں میں شمار تھے جو خدا کو باپ نہیں تھے کہہ سکتے، ہمارا شمار ان لوگوں میں تھا جن کی دوری خدا سے تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر ہیکل کے اس پردے کو پھاڑ دیا جو دوریاں بناتا تھا، ختم کر دی۔ موت، قبر جو موت کی علامت تھی، اس کو زندگی کی خالی قبر دکھا کر زندگی کی علامت دے دی۔ صلیب جو لعنتی موت تھی وہ ہمارے لیے نجات بن گئی، اور امید نا امیدی پر امید کا پیغام خداوند یسوع مسیح خود بڑھ کر ہمارے درمیان آ گیا۔ میرے عزیزو، روٹی توڑتے وقت، بریکنگ آف دا بریڈ، ہم بھی یہاں بلائے گئے ہیں کہ ہم بھی روٹی توڑنے کی رسم میں شامل ہوں، ہم اس پاک ضیافت میں شامل ہوں جہاں پر مسیح اپنا آپ ہمارے لیے اس پاک الطار پر توڑتا ہے، تاکہ جو کوئی اس بدن اور خون میں سے کھائے اور پیے گا وہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ بعض اوقات جب بھی ہم بھوک دیکھتے ہیں تو ہم اپنی جسمانی بھوک دیکھتے ہیں، ہمارے جسم پر زخم لگتا ہے، ہمارا جسم میلا ہوتا ہے، ہم جسم کی بڑی فکر کرتے ہیں، لیکن ہماری روح کی بھی بھوک ہے،
ہماری روح بھی میلی ہوتی ہے، ہماری روح پہ بھی زخم لگتا ہے جب ہم اس نوعیت کے گناہ کرتے ہیں۔ تو ان تمام روگوں کی، دردوں کی، ان تمام گناہوں کا جو علاج ہے، جو گناہوں کی دوا ہے، وہ خدا کا کلام ہے، وہ خدا کا گھر ہے جہاں سے زندگی ملتی ہے اور کثرت سے ملتی ہے۔ گرجا گھر کو کہا گیا ہے کہ یہ کوئی مقدسین کی جنت نہیں، بلکہ یہ گنہگاروں کا ہسپتال ہے۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ ہاسپٹل جاتا ہے علاج کرانے، اور جب کوئی محسوس کرتا ہے کہ اسے خدا کے رحم کی ضرورت ہے، اسے خدا کے فضل کی ضرورت ہے، اسے خدا سے معافی کی ضرورت ہے، تو وہ خدا کے گھر میں آتا ہے۔ اس کی زندہ مثال میں ایک فریسی کی دینا چاہوں گا اور ایک محصل کی دینا چاہوں گا۔ فریسی جو کہ دنیا کی نظر میں مقدس آدمی تھا، محصل جو کہ دنیا کی نظر میں گنہگار تھا۔ فریسی کو پائس مین سمجھتے تھے کہ یہ خدا کی شریعت پر عمل کرتا ہے۔ فریسی کو نوبل مین، جنٹل مین کہتے تھے کہ یہ روزے رکھتا ہے، یہ خدا کے بڑا قریب ہے۔ وہ خدا کے مذبح کے قریب جا کر کہتا ہے، اے خدا تو جانتا ہے کہ میں تو ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھتا ہوں، اپنی کمائی پر دہ یکی دیتا ہوں، میں موسیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرتا ہوں۔ میں اس محصل کی مانند نہیں جو لوگوں کا خون نچوڑتا ہے، جو لوگوں کا خون چوستا ہے، بلا وجہ ٹیکس لیتا ہے، اور بعد میں جب وہ محصل سنتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنی چھاتی پیٹتا ہے، وہ روتا ہے، وہ گڑگڑاتا ہے خدا کے آگے اور خدا سے معافی طلب کرتا ہے۔ اور خدا کے مقبول نظر کون ٹھہرتا ہے؟ وہ فریسی یا محصل جس نے پورے دل کے ساتھ خدا کی طرف رجوع کر دیا۔ اسی طرح سے ہیکل کے چندے کی مثال ہے کہ لوگ آتے ہیں، سونے کے سکے پہنتے ہیں، اس کا ساؤنڈ علیحدہ ہے، تانبے کے سکے کا ساؤنڈ علیحدہ ہے، چاندی کے سکے کا ساؤنڈ علیحدہ ہے، اور دمڑی کا ساؤنڈ نکلتا ہی نہیں۔ تو جب حساب کتاب ہوتا ہے تو جو بڑے بڑے لوگوں نے بڑا بڑا چندہ دیا ہوتا ہے اور 2 دمڑیاں ان کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ عورت نے جو اس کے پاس تھا اس نے نیک نیتی کے ساتھ خدا کو حاضر اور خالق اور مالک سمجھ کر دیا تھا۔ تو میرے عزیزو، ہماری زندگی میں بھی کلام مقدس مثالوں سے بھرا ہوا ہے، مشن کی کتاب ہے، ایمان کی کتاب ہے، جو ہمارے ایمان جو خدا پر بعض اوقات کم ہو جاتا ہے اس کو بڑھاتی ہے۔ صلیب پر بھی خداوند یسوع مسیح پر آزمائش تھی کہ ایک ڈاکو کہتا ہے تو خدا کا بیٹا، خدا کو للکارتا ہے، تو نیچے اتر اور ان سے جنگ کر، اور دوسرا کیا کہتا ہے کہ تو جب اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، اور خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ اس قدر اختیار ہے خداوند یسوع مسیح کو فردوس میں لے کر جانے کا، وہ جگہ جہاں پر ہم خدا کو روبرو دیکھتے ہیں۔ اور ہم رسولوں کے عقیدے میں بھی پڑھتے ہیں کہ وہ برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، داہنے ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا کا اختیار رکھنا، روحوں کو جج کرنا، ان کے گناہوں کو دیکھنا، بھیڑوں کو بکریوں سے علیحدہ کرنا، ان کے گناہ کے موافق ان کی ریمیڈی کرنا، ان کا علاج دیکھنا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی خوبیاں ہیں کہ وہ باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھ کر بھی اپنے آپ کو حلیم بناتا ہے، فروتن بناتا ہے، اپنی گالیں نوچنے والوں کو دے دیتا ہے، اور ہر طرح کی ریجیکشن، ہر طرح سے دھتکارا جانا، صلیبی موت کو قبول کرنا، اور بعد میں اسی صلیب کو جلال دے دینا۔ جس کے ساتھ بھی مسیح لگ جاتا ہے اس کی تو بات بن جاتی ہے، اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، اس کی پہچان مسیح سے ہوتی ہے۔ اور کس قدر ہم خدا کے چنندہ برگزیدہ لوگ ہیں کہ ہم خدا کو پاک کہہ کر پکارتے ہیں، اب اس کی ضیافت میں شامل ہوتے ہیں،
اور اس کے گھر سے فضل اور برکت لے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم برکت دیکھتے ہیں، دنیاوی برکت، مال و دولت ہو جائے بس یہ ہمارے لیے برکت ہے، اور بعد میں سنبھالا بھی نہیں جاتا۔ اگر لیاقت سے زیادہ ہو جائے تو سنبھالا نہیں جاتا، پھر اور طرح کی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب خدا کی برکت ہوتی ہے تو تھوڑے میں بھی ہمیں کثرت نظر آتی ہے۔ جس طرح دو مچھلیاں 5 روٹیوں سے ہجوم سیر ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ہم تھوڑے میں بڑے بڑے معجزے دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس بعض اوقات جب زیادہ ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہاں کہاں سے لیکیج ہے، کہاں کہاں سے جا رہا ہے، نالج میں نہیں آتا۔ میرے عزیزو، کلیسیا کا، چرچ میں آنے کا مطلب صرف اور صرف دعا کرنا نہیں، بلکہ برکتیں لے کر جانا ہے، بعد میں دوسروں کو برکتیں دینا ہے۔ یہ برکت اس گیٹ سے آگے ختم ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کی بھول جاتے ہیں، یہاں پر گناہ معاف کرائے، وہاں پر جا کر دوسروں سے اپنے قرض داروں کا حساب لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اے ہمارے باپ کی دعا میں کیا ہے؟ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ ہم ادھر رو رو کر قصور معاف کرواتے ہیں اور باہر جا کر معاف نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، خدا بہت بے نیاز ہے۔ خدا کا جو دیکھنے کا انداز ہے وہ عام انسانوں والا انداز نہیں۔ وہ ریجیکٹڈ کو بھی، جو رد کیا ہوا ہے، اس کو تخت پر بٹھا دیتا ہے، اور جو تخت پر بیٹھا ہے اس کا غرور بھی خاک میں ملا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے زیادہ سے زیادہ خدا سے دعا کرنی ہے، اور ان دنوں میں جب خدا اپنا آپ اپنے رسولوں پر منکشف کر کے ان کے ایمان کو بڑھاتا ہے، ہمارے بھی ایمان کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا اس کلام کے مطابق آپ کو اور مجھے زندگی بسر کرنے کا فضل